السلام علیکم، خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، امریکہ کی دنیا تبدیل ہو چکی، اب وہ سپر پاور نہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں آپ کے سامنے تمام حالات و واقعات رکھ دیتا ہوں، آپ ویڈیو کے آخر میں خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا آپ مجھ سے اختلاف کرنا چاہیں گے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ کو دنیا میں ذلیل و خوار کروانے والا پہلا شخص ہے۔ جو اسرائیل کا وزیر اعظم تو ہے ہی، لیکن اس کی اصل اسٹرینتھ یعنی پاور یا طاقت جو ہے وہ دنیا کی یہودی لابی کی سپورٹ ہے۔ اب امریکہ کی دنیا میں وہ حیثیت نہیں جو 28 فروری 2026 کو ایران پر بلا جواز حملہ کرنے سے پہلے تھی۔ امریکہ دسمبر 26، 1991 سے دنیا کی واحد سپر پاور تھا۔ اس سے پہلے سوویت یونین اور امریکہ دو سپر پاورز تھیں۔ 1991 میں روس معاشی طور پہ کولیپس کر گیا۔ ملیٹریلی اس کے پاس ہر چیز موجود تھی، ساری دنیا کی آرمی ملا کر بھی سوویت یونین کے پاس بڑی آرمی تھی، یعنی ساری دنیا کی آرمی ایک طرف اور صرف سوویت یونین کی آرمی کو ایک طرف رکھیں تو پھر بھی ان کی آرمی زیادہ تھی، بڑی تھی۔ تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار اس کے پاس تھے۔ کنونشنل ہتھیار، ٹینک، توپیں، ہر چیز تعداد کے لحاظ سے اس کے پاس سب سے زیادہ تھی، لیکن معاشی بدحالی کی وجہ سے سوویت یونین کولیپس کر گیا اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ سوویت یونین کے کولیپس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ صرف جنگی ہتھیاروں سے لیس ہونا سروائیول کے لیے کافی نہیں، معاشی طور پر سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے۔ چین نے یہ بات خوب سمجھ لی ہے اور وہ پچھلے 50 برسوں سے اپنی معاشی حالت بہتر سے بہتر کرنے اور سامان حرب کو جدید بنانے پر برابر توجہ دے رہا ہے۔ چین زندگی کے ہر شعبہ میں ریسرچ میں محو ہے۔ وہ خاص طور پر سامان حرب، خواہ وہ فضا میں استعمال کرنے کے لیے ہو، سمندر میں استعمال کرنے کے لیے ہو یا زمین کی سطح پر استعمال کرنے کے لیے ہو، حیرت انگیز طور پر ترقی کر چکا ہے۔ سامان حرب میں اس کی ترقی کی ڈائمینشنز کا کسی کو بھی مکمل طور پر ادراک نہیں۔ امریکہ نے اچھا کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پوری دنیا نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہر ذی شعور شخص کو معلوم ہو چکا ہے۔ معلوم نہیں ٹرمپ اور اس کی CIA اور پینٹاگون کو اس کا احساس بھی ہے کہ نہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کچھ بھی بنانا ہو اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا ذہن میں سوچا جاتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ اس کو آئیڈیا کو کاغذ پہ منتقل کیا جاتا ہے، اور پھر تیسرا اسے فائنل شیپ دی جاتی ہے۔ امریکہ کے سپر پاور ہونے کا تصور لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا ہے، اور یہ کارنامہ ایران کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ نے خود سر انجام دیا ہے۔ اگر اشخاص کا نام لینا ہو تو ٹرمپ اور نیتن یاہو کا نام سر فہرست ہوگا۔ 28 فروری 2026 سے پہلے ساری دنیا میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ امریکہ مذاکرات کرے گا۔ غزہ کی تباہی، ماضی میں لیبیا، عراق، ایران، شام کی بربادی، چند ماہ پہلے وینزویلا کے صدر کو بیگم سمیت اغوا کر کے امریکہ لانے کے بعد اس نے اپنا تکبر کسی بلند پہاڑ سے بھی بلند کر لیا تھا۔ تبھی تو ٹرمپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ وہ ایران کی سویلائزیشن کو
کا نام و نشان مٹانے والا ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور فیصلہ کرنا تھا۔ ایران اپنی ٹاپ لیڈرشپ کی قربانی دینے کے بعد، اپنا ملٹری اور سول انفراسٹرکچر تباہ کروانے کے بعد، اسکولوں کی بچیوں کو شہید کروانے کے بعد بھی امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے چٹان کی طرح ہمت سے کھڑا ہے۔ وہ عرب ممالک جو امریکہ پر اپنی سلامتی کے لیے انحصار کیے بیٹھے تھے، اب نظریں ہٹا کر دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر پاکستان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ امریکہ کی توسیع کی باتیں دنیا کو سنا کر نیتن یاہو اور نریندرا مودی کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ شارٹ ٹیمپرڈ اتنا کہ سربراہان مملکت کو گالیاں تک دے دیں۔ اس نے اپنے اتحادیوں کو مدد کے لیے پکارا تو نیٹو ممالک نے بھی ٹرمپ کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ ایران نے 40 سال سے لگی پابندیوں کے باوجود اپنے میزائل اور ڈرون سے اس حد تک تباہی کر دی کہ اسرائیل نے میڈیا پر مکمل پابندی لگا دی کہ دنیا کو اسرائیل کی تباہی کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ اب ٹرمپ چین کا دورہ کرنے والا ہے، بلکہ دورہ کرنے کے لیے بہتاب ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس دورے کے دوران شمالی کوریا سے بھی چین کے ذریعے بات چیت ہو جائے۔ چین اس طرح کلوزڈ ہے کہ دنیا کو نہیں معلوم کہ وہ اپنے اندر کیا چھپائے بیٹھا ہے۔ اب دنیا چین کی طرف ایک سپر پاور کی حیثیت سے دیکھنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت سے ممالک نے دل سے امریکہ کے سپر پاور ہونے کا امیج مٹا دیا ہے۔ اب وقت دور نہیں جب امریکہ سے سپر پاور ہونے کا سٹیٹس چھن چکا ہوگا۔ بہت سے ممالک ڈالرز کی بجائے دوسری کرنسیوں میں لین دین کریں گے۔ ڈالر کی ویلیو گرتے ہی امریکہ کی ویلیو، جو پہلے ہی انعطاف پذیر ہے، ختم ہو جائے گی۔ ابھی روس اور چین نے امریکہ کو آئینہ دکھانے کا اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ میں پہلے ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ عرب ممالک کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے ملک سے امریکی اڈے لپیٹ دیں۔ آپ یقین کریں، اس وقت امریکہ ریئیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یورپی ممالک یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ امریکہ کی پالیسیاں ظالمانہ اور انصاف پر مبنی نہیں۔ سارے ممالک مل کر امریکہ پر پابندیاں لگائیں۔ اس وقت آپ کو میری یہ باتیں عجیب اور ناقابل عمل لگیں گی، لیکن محنت، جرأت، آزادانہ جینے کا جذبہ اس کے ممکن بنا دے گا۔ ابھی آپ کے سامنے ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ باوقار اور باعزت طریقے سے جیے گا۔ اس کے لیے اس نے قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن پھل آپ کے سامنے ہے۔ پہلے آپ اپنے ذہن میں یقین کر لیں، امریکہ سپر پاور نہیں۔ اسلحہ بنانا، دوسرے ممالک پر حملہ کرنا، پھر اسلحہ بیچنا اور تباہی پھیلا کر ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے ٹھیکے لینا، اس میں بھی اپنا مٹیریل بیچنا، یہ اس کا پیشہ ہے۔ اس جنگل سے آزاد ہوں، آزاد ہوں۔